1938 میں بننے والی کمپنی کیسے اتنی پاورفل بنی کہ اس نے پورے ساؤتھ کوریا پر کنٹرول حاصل کر لیا؟ کیسے اس کمپنی نے ساؤتھ کوریا کو پور کنٹری سے دنیا کی 10ویں بڑی اکانومی بنا دیا؟ ریپبلک آف کوریا کہلانے والا ملک کیسے ریپبلک آف سیمسنگ کہلانے لگا؟ اگر جیوگرافیکلی دیکھا جائے تو ساؤتھ کوریا کو ایک غریب ملک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نہ تو اس ملک کے پاس اتنے نیچرل ریسورسز ہیں اور نہ ہی اتنا ایگریکلچر پروڈکٹیو۔ تو پھر ساؤتھ کوریا دنیا کی 10ویں بڑی اکانومی کیسے بنا؟ چلیں جانتے ہیں زیڈ ایس وائس فیکٹ میں۔ 1938 میں سیمسنگ کمپنی بنائی گئی جو صرف نوڈلز، فش اور ویجیٹیبل ٹرانسپورٹ کرتی تھی۔ سیمسنگ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ کورین لینگویج میں سیمسنگ کے میننگ ہے بگ، پاورفل، ایور لاسٹنگ۔ سیمسنگ کا مینجمنٹ اسٹرکچر جاپانیز کارپوریشن اسٹرکچر کی طرح رکھا گیا۔ ابھی کمپنی گرو کر کے مختلف سٹیز میں برانچز بنا ہی رہی تھی کہ 1950 میں جاپان کی کوریا کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ میں جہاں ساؤتھ کوریا بحران کا شکار ہوا، وہاں سیمسنگ کو بھی اپنے کئی آفیسز سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ساؤتھ کوریا جو کہ سپر انفلیشن کا سامنا کر رہا تھا، وہیں امریکہ نے ساؤتھ کوریا کو $3 بلین ایڈ دی تاکہ ساؤتھ کوریا فوڈ، انفراسٹرکچر اور اکانومی پر لگا سکے۔ یہی وہ وقت تھا جس کا سب سے زیادہ فائدہ سیمسنگ نے اٹھایا۔ ساؤتھ کورین گورنمنٹ نے سیمسنگ کو کم انٹرسٹ ریٹ پر لونز دیے، ٹیکسز پر چھوٹ دی اور گورنمنٹ کانٹریکٹس دیے تاکہ وہ فوڈ، کلوتھنگ پروڈکشن کر سکیں اور انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنا سکیں۔ 1953 میں سیمسنگ نے شوگر ریفائنری لگائی اور اسی سال وول مل لگائی جو اس وقت ساؤتھ کوریا کی سب سے بڑی وول مل بن گئی۔ پھر سیمسنگ نے ساؤتھ کوریا کے 3 بڑے کمرشل بینکس پرچیز کر لیے، یہاں تک کہ انشورنس کمپنی، سیمنٹ، فرٹیلائزر، آئل ریفائنری اور ڈپارٹمنٹل اسٹور بھی لگا دیے۔ 1960 میں ساؤتھ کوریا کی پر کیپٹا انکم $1027 تک پہنچ چکی تھی۔ ابھی 1961 میں ساؤتھ کوریا میں مارشل لا لگا دیا گیا اور سیمسنگ کے چیئرمین کو کرپشن چارجز پر ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا۔ پھر 2 سال بعد سیمسنگ کے چیئرمین کو ریلیز کر دیا گیا، جن میں 2 شرائط رکھی گئی۔ پہلی، سیمسنگ کو اپنے بینکس کا کنٹرول گورنمنٹ کو دینا پڑے گا۔ دوسری، سیمسنگ کو گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز کو فالو کرنا پڑے گا۔ سیمسنگ اور ملٹری ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ کی انٹرسٹ ایک ہونے کی وجہ سے سیمسنگ کے گروپ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، جس سے سیمسنگ پیٹرو کیمیکل، سیمسنگ شپ بلڈنگ، سیمسنگ الیکٹرانکس، سیمسنگ سیمی کنڈکٹر اور سیمسنگ ہیوی انڈسٹریز میں گرو کر چکا تھا۔ 1987 میں سیمسنگ چیئرمین لی بیونگ کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کے بیٹے لی کن ہی کو سیمسنگ کا نیو چیئرمین بنا دیا گیا۔ 1990 میں سیمسنگ سیمی کنڈکٹر اور سیمسنگ الیکٹرانکس کو مرج کر دیا گیا، جس سے سیمسنگ دنیا کی پہلی چپ پروڈیوس کرنے والی کمپنی بن گئی۔ سیمسنگ ساؤتھ کوریا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن گیا، جس کے پروڈکٹ 200 کنٹریز میں سیل ہوتے ہیں۔ سیمسنگ ہر سال $5 to $6 بلین ٹیکس دیتا ہے اور سالانہ $280 بلین ایکسپورٹس کرتا ہے، جو کہ ساؤتھ کوریا کی 20% GDP کے برابر ہے۔ سیمسنگ کے گورنمنٹ اور ملٹری کے ساتھ ریلیشن اتنے اچھے ہو گئے کہ کئی بار برائبری، ٹیکس چوری پر سزا ہونے کے باوجود انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ میڈیا پروپیگنڈا کروا کر اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیتا ہے۔ 2008 میں سیمی کنڈکٹر میں کام کرنے والے چند امپلائیز میں لوکیمیا بیماری جو کہ بلڈ کینسر ہے پائی گئی، جس کے تقریباً 322 کیسز رپورٹ ہوئے اور 118 کی ڈیتھ ہوئی۔ سیمسنگ نے میڈیا کمپین اور گورنمنٹ انفلوئنس استعمال کر کے اس کیس کو دبا دیا۔ اسی طرح سیمسنگ کے چیئرمین لی کن ہی کو 1996 میں پریزیڈنٹ رو تائی وو کو رشوت دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور کچھ ہی منتھ بعد ان کی سزا معاف کر دی گئی۔ 2014 میں لی کن ہی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ کوما میں چلے گئے، جس کے بعد ان کے بیٹے لی جے یونگ کو سیمسنگ کا نیو چیئرمین بنا دیا گیا۔ 2017 میں لی جے یونگ کو پریزیڈنٹ گوین ہائی کو رشوت دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، پھر گورنمنٹ انفلوئنس استعمال کر کے کچھ منتھ بعد ہی ریلیز کر دیا گیا۔
सैमसंग का इन्फ्लुएंस इस कदर है कि अमेरिकन न्यूज़पेपर वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है, सैमसंग चेयरमैन इज मोर पावरफुल देन द साउथ कोरियन प्रेसिडेंट। फोर्ब्स को इंटरव्यू देते हुए अपोजिशन पार्टी की एक रुकन ने कहा, सैमसंग हैज द गवर्नमेंट इन इट्स हैंड। यू थिंक दैट ऑल डिसीजंस टेक बाय गवर्नमेंट बट इट्स नॉट, इट्स सैमसंग। सैमसंग साउथ कोरिया का ब्रांड रिकग्निशन बन चुका है, जिसकी वजह से रिपब्लिक ऑफ कोरिया को रिपब्लिक ऑफ सैमसंग कहा जाता है। आप सैमसंग के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।